بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 19 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 19۔ صفحہ نمبر 435۔ کار زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ ان سب کو اینگری مین کی کار میں جانا تھا، اس لیے وہ سب سمٹا کر کار میں بیٹھ گئے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر اینگری مین کے روپ میں الاسد بیٹھ گیا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھ گئی تھی۔ عمران، کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی الاسد نے کار آگے بڑھا دی۔ کیا تم جانتے ہو کہ مشرقی پہاڑیوں میں ایسی کون سی پہاڑی ہے جسے بلیک ہاک کہا جاتا ہے؟ عمران نے الاسد سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ان پہاڑیوں میں ایک پہاڑی کی چٹان پر ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا ہاک بنا ہوا ہے۔ اس ہاک کی وجہ سے ہی اس پہاڑی کو بلیک ہاک کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑی کی سائڈ سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سیدھا پہاڑیوں کے دامن کی طرف جاتا ہے۔ الاسد نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم سب نے جو بریسلٹ پہنے ہیں ان کے بٹن آن کر لو۔ ان بریسلٹس کی وجہ سے تمہیں کسی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ سکے گی۔ پہاڑیوں میں اگر کلوز سرکٹ کیمرے بھی لگے ہوں گے تو ان بریسلٹس کی وجہ سے کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر سے ہمیں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ انہیں کار میں صرف اینگری مین ہی بیٹھا دکھائی دے گا۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے بریسلٹ پر لگے بٹن پریس کرنا شروع کر دیے۔ الاسد بلا شبہ اینگری مین کی آواز کی نقل کر سکتا ہے، لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ کرنل ڈراس نے اینگری مین کو ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم میں موجود کسی جوفرٹ سے بات کرنے کی ہدایت دی تھی، اور تم نے خود ہی بتایا تھا کہ آپریشن روم میں وائس چیکنگ مشین لگی ہوئی ہے۔ اس مشین سے اگر وہ لیڈی فونڈا کی آواز چیک کر سکتے ہیں تو کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں کال اینگری مین نے کی ہے یا کسی اور نے؟ جولیا نے کہا، میں نے الاسد سے مائکرو وائس کنٹرول سسٹم منگوایا تھا۔ بٹنوں والی ڈبیاں جنہیں تم شاید عام ڈبیاں سمجھ رہی ہو، وہ وائس کنٹرول سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہم وہاں جاتے ہی ان ڈیوائسز کو آن کر لیں گے۔ ان ڈیوائسز کی وجہ سے 10 کلومیٹر کے دائرے میں آواز چیک کرنے والی کوئی بھی مشین اس میں خلل آ جائے گا، اور وہ کسی بھی آواز کو چیک نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آواز کی کسی دوسری آواز سے میچنگ کر سکتی ہے۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے ایک ایک ڈبیا ان سب کو دے دی تھی تاکہ وہ اسے آن کر کے اپنے پاس رکھ سکیں۔ ایسے ہی ایک ڈبیا عمران نے الاسد کو بھی دے دی تھی۔ مسلسل 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مشرقی پہاڑی کے علاقے میں پہنچ گئے جس کی دوسری طرف سمندر تھا۔ الاسد کار پہاڑی راستوں پر دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ دور سے انہیں پہاڑیوں کے گرد نیلے رنگ کی تیز روشنی سی پھیلی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ نیلی روشنی شاید میگا بلیو پاور ریس ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اگر ہم اس روشنی کی زد میں آئے تو ہمیں بے ہوش ہونے میں دیر نہیں لگے گی، عمران نے جواب دیا۔ الاسد کار کو مختلف راستوں سے گزارتا ہوا ایک بڑی پہاڑی کے قریب لے آیا۔ اس پہاڑی کی چوٹی کے پاس ایک چٹان باہر کی طرف نکلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس چٹان پر پتھروں سے بلیک ہاک بنا ہوا تھا۔ پہاڑی کے دائیں طرف ایک راستہ گھومتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا۔ عمران کے کہنے پر الاسد نے کار موڑی اور پہاڑی کی دوسری طرف جانے والے راستے پر آتے ہی اس نے کار روک لی۔ اس راستے پر دھند کی طرح نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب تم سب فوراً وائس کنٹرول ڈیوائسز آن کرو اور نیلی روشنی میں جتنی دور تک پھینک سکتے ہو پھینک دو، تاکہ جب الاسد اینگری مین کی آواز میں کاپر ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم میں بات کرے تو وائس چیکر مشین سے اس کی آواز اینگری مین کی آواز سے میچ نہ کر سکے۔ عمران نے کہا تو وہ سب کار سے نکل آئے۔ عمران اور اینگری مین بھی کار سے باہر آ گئے، اور پھر سب نے اپنی اپنی ڈیوائسز آن کی اور انہیں پوری قوت سے پہاڑی دامن کی طرف پھینک دیا۔ گڈ شو، اینگری مین، اب جوفرٹ کو کال کرو، عمران نے کہا، اور اس نے جیب سے اینگری مین کا سیل فون نکال کر الاسد کو دے دیا۔ سیل فون میں کاپر ہیڈ کے آپریشن روم کے انچارج جوفرٹ کے نمبر بھی موجود تھا۔ الاسد نے نمبر چیک کیا اور پھر اس نے کالنگ بٹن پریس کر دیا۔ یس، جوفرٹ اسپیکر۔ رابطہ ملتے ہی ایک تیز آواز سنائی دی۔ اینگری بول رہا ہوں، الاسد نے کہا۔ اوہ، تو تم پہنچ گئے ہو؟ جوفرٹ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، لائٹ اسپاٹ دو تاکہ میں ہیڈ کوارٹر آ سکوں۔
اوکے، میں لائٹ اسپاٹ آن کر رہا ہوں، جوفر کی آواز سنائی دی، اور عمران کے اشارے پر الاسد نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب وہ تمہاری آواز میچ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر ہے وہ اپنی کوشش میں ناکام ہی ہوگا۔ عمران نے مسکرا کر کہا تو الاسد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سب ایک بار پھر کار میں بیٹھ گئے۔ اسی لمحے اچانک سامنے سفید روشنی کا ایک بڑا سا دائرہ بن گیا۔ یہ روشنی ایسی تھی جیسی کلب کے ڈانسنگ فلورز پر فلڈ لائٹ سے دائرے کی شکل میں پھیلائی جاتی ہے۔ آگے بڑھو، کار روشنی کے اسپاٹ میں ہی رکھنا، عمران نے کہا تو الاسد نے کار آگے بڑھا دی۔ جیسے ہی وہ کار اسپاٹ لائٹ میں لایا، اسی لمحے اسپاٹ لائٹ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، اور الاسد دھیمی رفتار میں اسپاٹ لائٹ کے اندر ہی رکھ کر کار آگے بڑھاتا لے گیا۔ ان کے چاروں طرف چونکہ نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے انہیں وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک اسپاٹ لائٹ حرکت کرتی رہی، اور پھر ان کے سامنے ایک غار کا دہانہ آ گیا۔ اسپاٹ لائٹ اس غار میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ الاسد کار غار میں لے آیا۔ کار غار میں آئی تو اسپاٹ لائٹ ختم ہو گئی، اور کار میں یکلخت اندھیرا سا چھا گیا۔ البتہ غار میں لائٹ خود بخود جل اٹھی۔ روشنی بے حد دھیمی تھی۔ عمران کے اشارے پر الاسد نے کار کی ہیڈ لائٹس آن کی، اور پھر وہ کار آگے بڑھاتا لے گیا۔ عمران کی نظریں غار کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا کہا تھا، اس لیے وہ سب خاموش تھے۔ غار زیادہ طویل نہیں تھا۔ وہ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ غار کا اختتام ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک بڑی اور سپاٹ دیوار تھی۔ کار جیسے ہی آگے بڑھی، انہیں تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ چٹان اور اپنی جگہ سے کھسکتی ہوئی دکھائی دی۔ تیار ہو جاؤ، اپنا اسلحہ نکالو اور غار سے نکلو جلدی، عمران نے دھیمی آواز میں کہا تو انہوں نے فوراً اپنے لباسوں میں چھپی ہوئی مشین گنیں اور منی میزائل گنیں نکال لی، اور اپنی سائیڈوں کے دروازے کھول کر تیزی سے کار سے نکلتے چلے گئے۔ عمران نے اشارے سے الاسد کو کار میں ہی رہنے کا کہا تھا۔ ابھی چٹان مکمل طور پر نہیں کھلی تھی، لیکن جو چٹان سرکتی جا رہی تھی، انہیں دوسری طرف سے روشنی کا سیلاب سا اس طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران کے اشارے پر وہ سب تیزی سے کار کے عقب میں آ گئے تھے، اور کار کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں غار کا دہانہ کھل گیا، اور انہیں دوسری طرف ایک بڑا ہال دکھائی دیا، جہاں ایک پورا شہر آباد دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کئی گاڑیاں موجود تھیں۔ ہال نما بڑے کمرے میں سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ گاڑیاں ان سرنگوں میں جاتی اور ان سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں موجود تمام افراد نے سبز رنگ کے لبادے نما لباس پہن رکھے تھے، جن پر کاپر ہیڈ ناک کے مخصوص نشان بنے ہوئے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے افراد تھے جن کے ہاتھ میں مشین گنیں تھیں، اور وہ ہر طرف گھومتے پھر رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی کار کے پیچھے سے ہال کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کسی پہاڑی کو کاٹ کر یہ ہال نما کمرہ بنایا گیا تھا، جہاں جگہ جگہ چٹانیں ابری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور ان چٹانوں پر سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھیں، جو اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے ہالز کی طرف جا رہی تھی۔ شاید یہ کاپر ہیڈ کے مختلف حصوں کی طرف جانے کے راستے ہیں۔ یہاں تو پورا شہر آباد ہے۔ ہم نے اگر یہاں اٹیک کیا تو ہمارے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کے اندر جانے والا راستہ سیل کر دیا جائے۔ اس لیے گیس پسٹلز نکالو اور ہر طرف گیس کیپسول فائر کر دو، عمران نے کہا تو انہوں نے فوراً جیبوں سے گیس پسٹل نکالے، اور پھر انہوں نے پسٹلز کے بٹن پریس کرنا شروع کر دیے۔ صفدر اور جولیا ہال میں گیس پسٹلز سے کیپسول فائر کر رہے تھے، جبکہ عمران، تنویر اور کیپٹن شکیل نے اوپر نظر آنے والے ہالز میں گیس کیپسول فائر کرنا شروع کر دیے۔ گیس کیپسول ہلکے ہلکے دھماکوں سے پھٹنا شروع ہو گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی چونکہ کار کے پیچھے تھے، اس لیے ہال میں موجود کسی فرد کی ان پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ کیپسولوں کے پھٹتے ہی وہاں تیز گیس پھیلتی جا رہی تھی، جو بے رنگ تھی۔ اس کی بو سے وہاں موجود افراد یوں اچھل اچھل کر گرنا شروع ہو گئے، جیسے ٹڈی دل کے جتھے پر سپرے کر دیا ہو اور وہ ٹپ ٹپ گرتی جا رہی ہو۔ گیس کیپسول فائر کرتے ہوئے ان سب نے سانس روک لیے تھے تاکہ ان پر گیس کا اثر نہ ہو۔ الاسد جو بیک ویو مرر پر انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں گیس پسٹل دیکھ کر اس نے بھی اپنا سانس روک لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود تمام افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ سرنگوں سے آنے والی گاڑیاں بھی رک گئی تھی، اور
اور چونکہ اچانک ہی ہر طرف گیس پھیل رہی تھی، اس لیے گاڑیاں ڈرائیو کرنے والے آدمی اپنی گاڑیوں کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے، اور ان کی گاڑیاں یا تو سرنگوں میں رک گئی تھی یا پھر سائڈ کی دیواروں سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ عمران کی نظریں اپنی ریسٹ واچ پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو 3 منٹ تک سانس روکے رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جیسے ہی 3 منٹ پورے ہوئے، اس نے سانس لینا شروع کر دیا، اور اس کے دیکھا دیکھی اس کے ساتھی بھی سانس لینا شروع ہو گئے، اور پھر وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ الاسد بھی کار سے باہر آ گیا۔ تم سب ان سب کو سنبھالو، میں جا کر کرنل ڈراس کو ٹریس کرتا ہوں، اور الاسد تم اس ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم کو تلاش کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لو۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود آپریشن روم سے ہی ایم کے لیبورٹری کو کنٹرول کیا جاتا ہو، اور اس کی لوکیشن کا بھی شاید ہمیں وہیں سے پتہ چل جائے۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلائے، اور پھر وہ تیزی سے مختلف اطراف میں بھاگتے چلے گئے۔ عمران نے اوپر موجود ہال کی طرف دیکھا، اور پھر وہ ایک چٹان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چٹان کے پاس آ کر وہ ہال میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گیا۔ کرنل ڈراس اپنے آفس میں بیٹھا اینگری مین کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے چند لمحے قبل آپریشن روم کے انچارج جوفر نے اطلاع دی تھی کہ اینگری مین آ گیا ہے۔ اس نے اینگری مین کو ہیڈ کوارٹر میں لانے کے لیے اسے اسپاٹ لائٹ مہیا کر دی ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائے گا۔ کرنل ڈراس نے اسے ہدایت دی تھی کہ جیسے ہی اینگری مین آئے، اسے فوری طور پر اس کے آفس میں بھیج دے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اچانک کرنل ڈراس اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ہر طرف سے تیز اور عجیب سی بو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کرنل ڈراس کچھ سمجھتا، اسی لمحے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ کرنل ڈراس نے فوراً اپنا سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے دماغ میں اندھیرا سا چھا گیا، اور وہ ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح اپنی کرسی سے ٹکرا کر فرش پر گرتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، بالکل اسی طرح کرنل ڈراس کے دماغ کے سیاہ پردے پر روشنی کا ایک نقطہ چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور کرنل ڈراس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ یہ کیا؟ مجھے کس نے باندھا ہے؟ کرنل ڈراس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا وہ اپنے آفس میں ہی موجود تھا، اور ایک کرسی پر مضبوطی سے رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پر ایک نوجوان بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا تھا۔ نوجوان کو دیکھ کر کرنل ڈراس بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی سابقہ منظر گھوم گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھا اینگری مین کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہاں تیز اور انتہائی ناگوار بو پھیل گئی تھی، جس سے اس کے دماغ میں اندھیرا بھر گیا تھا، اور اب اسے ہوش آیا تھا۔ تم کون ہو اور میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ کرنل ڈراس نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں جناب کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کی لڑاکا بیگم رات بھر آپ کو سونے نہیں دیتی، اس لیے آپ اپنی نیند یہاں آفس میں آ کر پوری کرتے ہیں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واٹ نان سینس! یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بولو کون ہو تم، اور میرے آفس میں کیسے آئے ہو؟ کرنل ڈراس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اپنی ٹانگوں پر چل کر آیا ہوں جناب۔ یہاں آنے کے لیے میں نے کوئی جادو منتر نہیں پڑھا ہے۔ نوجوان نے اسی انداز میں کہا۔ تم ہو کون؟ اپنے بارے میں مجھے بتا کیوں نہیں دے، اور تم نے مجھے اس طرح کیوں باندھا ہے؟ کرنل ڈراس نے غصے سے پینچتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی نیند میں خلل نہیں آنے دینا چاہتا تھا جناب۔ آپ نیند کے عالم میں کرسی پر دائیں بائیں ڈول رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے آرام کے لیے مجھے آپ کو کرسی پر باندھ دینا چاہیے، تاکہ آپ اطمینان سے اپنی پوری نیند کر سکیں۔ رہی میری بات تو میں اپنے منہ سے اپنی کیا تعریف کروں؟ اپنے منہ اپنی تعریف صرف طوطا ہی کر سکتا ہے، اور میں طوطا نہیں، انسان ہوں، پیور انسان، جس کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 ناک اور 1 منہ ہے، جس میں پورے 32 دانت ہیں۔ آپ کہیں تو میں اپنے دانتوں کی آپ کو نمائش بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، نوجوان نے کہا، اور پھر اس نے واقعی کرنل ڈراس کے سامنے اپنے دانتوں کی نمائش کرنی شروع کر دی۔ کرنل ڈراس اس احمق نوجوان کی باتیں سن کر غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کی ہر کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے رسیوں سے اس قدر مضبوطی سے باندھا گیا تھا کہ وہ سوائے اپنا جسم ہلانے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا،
تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ نونسنس، کرنل راس نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کس خوشی میں جناب؟ میں نے آپ کی دم پر پاؤں تو رکھا نہیں ہے کہ آپ غصے میں آ کر مجھے ہلاک بھی کر دیں گے اور میرے ٹکڑے بھی اڑا دیں گے۔ نوجوان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو کرنل راس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ واقعی اٹھ کر نوجوان کی گردن اڑا دیتا اور اس وقت تک چین نہیں لیتا جب تک اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالتا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آ گیا۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی کرنل راس بری طرح سے چونک پڑا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے پرنس۔ آپریشن روم میں موجود تمام مشینیں اب میرے کنٹرول میں ہیں۔ آنے والے شخص نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے معتبانہ لہجے میں کہا، یہ تم کیا بک رہے ہو اینگری مین؟ تم نے آپریشن روم کا کنٹرول کیوں سنبھالا ہے اور تم مجھ سے بات کرنے کی بجائے اس نونسنس سے کیوں بات کر رہے ہو؟ آخر یہ ہے کون جسے تم پرنس کہہ رہے ہو؟ کرنل راس نے آنے والے نوجوان کی طرف دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، جو اینگری مین تھا۔ خادم کو پرنس آف ڈھم کہتے ہیں اور اینگری مین تمہاری دنیا کا باسی نہیں بلکہ میری ریاست ڈھم کا باسی ہے، اس لیے یہ میری ہدایت پر عمل کر رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، پرنس آف ڈھم، ریاست ڈھم، یہ سب کیا ہے؟ اور کرنل راس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، پھر اچانک جیسے اسے بجلی کا زبردست جھٹکا لگا اور اس کا جسم سیدھا ہوتا چلا گیا اور وہ نوجوان کی جانب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع ہو گیا جیسے نوجوان کے روپ میں موت اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو۔ تم عمران ہو؟ کرنل راس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صرف عمران نہیں ڈیئر انکل، علی عمران، MSCD/SC۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، جو عمران تھا اور آنے والا اینگری مین الاسد تھا، جسے عمران نے اینگری مین کا میک اپ کیا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تم عمران، تم میرے ہیڈ کوارٹر میں کیسے آ سکتے ہو؟ میں نے کاپر ہیڈ کا ہیڈ کوارٹر ناقابل تخیر بنا رکھا ہے۔ میرے ہیڈ کوارٹر میں میری اجازت کے بغیر ایک مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور تم میرے ہیڈ کوارٹر میں کیسے آ سکتے ہو؟ آ سکتا ہوں نہیں ڈیئر انکل، میں آ گیا ہوں، عمران نے مسکرا کر اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور کرنل راس کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ اور وہ گیس؟ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اینگری مین کے ساتھ یہاں آئے تھے اور تم نے یہاں آتے ہی کوئی ایسی گیس فائر کی تھی جس سے میں اور کاپر ہیڈ کے تمام افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ بولو، ایسا ہی کیا تھا نا تم نے؟ بولو۔ کرنل راس نے چیختے ہوئے کہا، ہاں انکل، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن جوفر نے تمہیں یہاں آنے کیسے دیا؟ اینگری مین کے سوا وہ کسی اور کو ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ میں نے جوفر کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی۔ اس بیچارے کو کار میں سوائے اینگری مین کے اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر بھلا وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں آنے سے کیسے روک سکتا تھا؟ عمران نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ تمہارے ساتھی بھی آئے ہیں اور تم سب زندہ کیسے بچ گئے؟ اینگری مین نے تو مجھے رپورٹ دی تھی کہ اس نے تم سب کو ہلاک کر دیا ہے اور تمہارے ساتھ فلسطین کی تحریک آزادی کا سربراہ الاسد بھی مارا گیا ہے۔ کرنل راس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اینگری مین نے ہمیں نہیں بلکہ ہم نے تمہارے اینگری مین کو ہلاک کر دیا تھا انکل سرگم۔ تمہارے سامنے اینگری مین کے روپ میں وہی الاسد کھڑا ہے جس کی موت کی تمہیں اطلاع دی گئی تھی، اور تم نے ٹرانسمیٹر پر جس اینگری مین سے بات کی تھی وہ ذات بھی میری ہی تھی۔ عمران نے کہا تو کرنل راس گھبرا کر رہ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر فوراً بند کر لیا، جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ کیا تم لوگوں نے ہیڈ کوارٹر کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے؟ کرنل راس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد غصے اور پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ فی الحال تو سب بے ہوش ہیں، البتہ انہیں میرے ساتھیوں نے اٹھا کر ایک ہال کمرے میں بند کر دیا ہے۔ میرے ساتھی مشین گنیں لیے ان کے سروں پر کھڑے ہیں، وہ میرے حکم کے منتظر ہیں۔ میرا حکم ملتے ہی وہ تمہارے آدمیوں پر فائرنگ کر کھول دیں گے اور پھر ٹائیں ٹائیں فش۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کرنل راس نے غصے سے دانتوں
دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کم از کم میں تمہیں نہیں چاہتا انکل. تم اگر فیمیل بھی ہوتے تو پھر بھی چاہنے کے بارے میں تمہارے لیے میرا جواب انکار میں ہی ہوتا. عمران، کرنل راس نے گھبرا کر کہا، ارے باپ رے، اتنا غصہ؟ اپنے غصے پر کنٹرول کرو انکل. زیادہ غصہ بلڈ پریشر ہائی کرنے کا سبب بنتا ہے، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس سے ہارٹ اٹیک یا پھر دماغی تک پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ کرنل راس نے بری طرح سر مارتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو انکل کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں. عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یہ تم مجھے بار بار انکل کیوں کہہ رہے ہو؟ اب تم بچے تو ہو نہیں کہ میں تمہیں مننے میاں یا کاکا جی کہنا شروع کر دوں. مجھ سے عمر میں تم بڑے ہو، اس لیے میں تمہیں عزت دینے کے لیے انکل کہہ رہا ہوں. اگر تمہیں میرا انکل کہنا پسند نہیں تو تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہیں کیا کہوں. چچا، تایا، ماموں اور خالو تو تمہیں میں کہہ نہیں سکتا. رہی بات کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، تو تم جانتے ہو کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. بولو، جانتے ہو نا؟ عمران نے کہا، اور کرنل راس غصے سے بل کھاتے ہوئے رہ گیا. نہیں، میں نہیں جانتا. کرنل راس نے سر جھٹک کر کہا، کوئی بات نہیں، تم نہیں جانتے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. میں یہاں ایم کے میزائل کی فیکٹری اور ایم کے میزائل بنانے والے سائنسدان پروفیسر ایڈگر کے لیے آیا ہوں. میرا مقصد ایم کے میزائل لیبارٹری کو تباہ کرنا اور پروفیسر ایڈگر جیسے دشمن سائنسدان کو ہلاک کرنا ہے. نہ میں کسی ایم کے میزائل لیبارٹری کے بارے میں جانتا ہوں اور نہ مجھے پروفیسر ایڈگر کا علم ہے. کرنل راس نے کہا، یہ تو غلط بات ہے انکل. میں اتنی دور سے خوار ہوتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجھے سب کچھ بتا دو گے اور میں اپنا کام کر کے خوشی خوشی یہاں سے نکل جاؤں گا. لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہ تو تم ایم کے میزائل کی لیبارٹری کے بارے میں جانتے ہو اور نہ تمہیں پروفیسر ایڈگر کا پتہ ہے. ہاں، میں کچھ نہیں جانتا. کرنل راس نے ڈٹائی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم نہیں مگر تمہارے فرشتے تو اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے. فرشتے؟ کیا مطلب؟ کرنل راس نے چونک کر کہا، ہر انسان کے کاندھوں پر نیکی اور بدی کا اندراج کرنے کے لیے 2 فرشتے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ فرشتے تو جانتے ہوں گے. عمران نے کہا تو کرنل راس برے برے منہ بنانے لگا. مجھے پروفیسر ایڈگر اس کی لیبارٹری کا پتہ بتاؤ. کرنل راس، ورنہ تمہاری زبان کھولنے کے لیے مجھے تم پر اپنے مخصوص حربے استعمال کرنے ہوں گے، اور اگر میں نے اپنے مخصوص حربے استعمال کرنا شروع کر دیے تو تم تکلیف کی شدت سے چیخ چیخ کر پاگل ہو جاؤ گے. میں کرنل ڈارس ہوں عمران، کوئی مجرم نہیں جس پر تشدد کر کے تم اس کی زبان کھلوا سکتے ہو. میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اگر میں جانتا بھی ہوتا تو میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا. پروفیسر ایڈگر اسرائیل کے نامور سائنسدان ہیں. وہ محب وطن ہیں. ایک محب وطن دوسرے محب وطن کے بارے میں مجرموں کو کیسے کچھ بتا سکتا ہے؟ پروفیسر ایڈگر کو محب وطن مت کہو. وہ محب وطن نہیں، انسان کے بھیس میں ایک درندہ ہے جو مسلم امہ کو مٹانے کے پے در پہ ہے. اسی لیے اس نے ایسے میزائل بنائے ہیں جن سے وہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کو ختم کر سکے. عمران نے گھبرا کر کہا، جو بھی ہے میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا اور نہ بتاؤں گا. تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، لیکن میری زبان کھلوانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سمجھے تم؟ کرنل راس نے ٹھوس لہجے میں کہا، نہیں سمجھا. نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ کرنل راس نے بھی اسی لہجے میں کہا، الاسد. عمران نے الاسد سے مخاطب ہو کر کہا، یس پرنس. کرنل راس کو ریڈ پاور کا انجیکشن لگا دو. عمران نے اسی انداز میں کہا، یس پرنس. الاسد نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے کھولتا ہوا کرنل راس کے قریب آ گیا. ریڈ پاور؟ یہ ریڈ پاور کیا ہے؟ کرنل راس نے الاسد کے پاس ہاتھ میں ڈبیا دیکھ کر قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا. الاسد نے ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک سرنج نکال لی جس میں سرخ رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا. الاسد نے بھری ہوئی سرنج نکال کر ڈبیا جیب میں ڈالی اور پھر اس نے سرنج پر لگے کیپ اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور سرنج لے کر کرنل راس کے سامنے کھڑا ہو گیا. ریڈ پاور ایک وائرس کا نام ہے کرنل راس. اس انجیکشن میں ایک ایسا وائرس بھرا ہوا ہے جو تمہارے جسم میں سرایت کرتے ہی
تمہارا جسم آگ کی طرح گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تمہیں بھٹی میں زندہ جلایا جا رہا ہو۔ پھر تمہاری کھال جلنا شروع ہو جائے گی، تمہارے جسم سے دھواں نکلے گا، اور پھر تمہارے جسم کا گوشت اور ہڈیاں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جس سے چھٹکارا پانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور تم اس وقت تک ہلاک بھی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے جسم کا سارا گوشت نہیں جل جاتا اور تمہاری ہڈیاں دھواں بن کر نہیں اڑ جاتی۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسے وائرس کا نام نہیں سنا جو انسانی گوشت اور ہڈیاں جلا کر دھواں بنا سکے۔ کرنل روس نے خوف بھری نظروں سے الاسد کے ہاتھوں میں انجیکشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں سنا ہوگا، لیکن آج تم نے اس وائرس کا نام بھی سن لیا ہے، اور اب اس وائرس کا کمال بھی دیکھ لو گے۔ لگاؤ اسے انجیکشن، عمران نے کہا، اور الاسد نے فوراً انجیکشن کی سوئی کرنل روس کی گردن کی سائیڈ میں گھونپ دی، اور سرخ رنگ کا محلول اس کی گردن میں انجیکٹ کرتا چلا گیا۔ کرنل روس بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ الاسد نے سارا محلول اس کی گردن میں انجیکٹ کر دیا تھا اور ایک جھٹکے سے سوئی باہر کھینچ لی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے عمران، تم، کرنل روس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کب کچھ کیا ہے؟ اب جو بھی کرنا ہے ریڈ وائرس نہیں کرنا ہے۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ریڈ وائرس تیزی سے کرنل روس کے جسم میں سرایت کرتا جا رہا تھا، اور کرنل روس نے انتہائی بے چینی سے ہلنا اور اپنا سر ادھر ادھر مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی سرخی پھیل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کرنل روس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئی جیسے خون سے بھرے ہوئے لوتھڑے ہوں۔ اس کا رنگ بھی خون جیسا ہو گیا تھا، جیسے ابھی اس کے مساموں سے خون پھوٹ پڑے گا۔ کرنل روس دانتوں میں دانت جمائے اور ہونٹ پھینچتے اپنے جسم میں بھرنے والی آگ کی تپش برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو اچانک اس کا منہ کھلا اور اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان ابلنے لگا۔ وہ رسیوں میں بندھا اپنا جسم بری طرح سے جھٹک رہا تھا، لیکن تکلیف کی شدت سے اسے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ بچاؤ، مجھے اس عذاب سے بچاؤ، میرے لیے یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے، فار گاڈ سیک، مجھے بچاؤ۔ کرنل روس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، ابھی تو ابتدا ہے کرنل روس، ابھی تو تمہارے جسم کے گوشت اور پھر ہڈیوں کے گلنے کا عمل ہونا شروع ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ریڈ پاور کی اصل طاقت کیا ہے۔ عمران نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اوہ گاڈ، بس کرو، میرے لیے یہی تکلیف ناقابل برداشت ہے، میرا جسم جل رہا ہے، چھوڑ دو مجھے، میں، کرنل روس نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ الاسد، عمران نے الاسد سے مخاطب ہو کر کہا، یس پرنس۔ الاسد نے کہا، اور اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک اور ڈبیا نکال لی۔ اس نے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک سرنج رکھی ہوئی تھی۔ اس سرنج میں سرخ کی بجائے زرد رنگ کا محلول نظر آ رہا تھا۔ الاسد نے زرد محلول والی سرنج ڈبیا سے نکالی اور خالی ڈبیا اپنی جیب میں ڈال لی۔ یہ کیا ہے اب؟ کرنل روس نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا، یہ ریڈ پاور کا اینٹی ہے۔ اس انجیکشن کے لگنے سے تمہارے جسم میں موجود ریڈ پاور کا اثر زائل ہو جائے گا اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ اوہ گڈ، فوراً لگا دو مجھے یہ انجیکشن، جلدی کرو، نونسنس، میرے لیے تکلیف ناقابل برداشت ہے، میں اور زیادہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں کرنل روس، یہ انجیکشن تمہیں اسی صورت میں لگایا جائے گا جب تم پروفیسر ایڈگر اور اس کی لیبارٹری کے بارے میں سب کچھ بتا دو گے۔ عمران نے سنجیدگی اور غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کرنل روس نے اسی طرح ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر بھگتو۔ نہیں نہیں، فار گاڈ سے مجھ پر ایسا ظلم مت کرو، اگر تم مجھے اینٹی نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگاؤ، تم مجھے گولی مار کر ہلاک کر دو، اس عذاب کے سہنے سے تو بہتر ہوگا کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب تک تم پروفیسر ایڈگر اور ایم کے میزائل کی لیبارٹری کے بارے میں نہیں بتاؤ گے، اس وقت تک میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ ریڈ پاور سے تمہاری ہلاکت ضرور ہوگی، لیکن تمہیں کئی گھنٹوں تک یہ خوفناک عذاب بھگتنا ہوگا، اور تمہاری اطلاع کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ تمہیں یہ عذاب مسلسل برداشت کرتے رہنا ہوگا، کیونکہ ریڈ پاور کے انجیکشن میں نے ایک ایسا انجیکشن بھی شامل کر دیا ہے جو تمہیں کسی بھی صورت میں بے ہوش ہونے نہیں دے گا۔
تم ہوش میں رہ کر مسلسل یہ خوفناک عذاب بھگتتے رہو گے۔ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ بربریت اور سفاکی کی انتہا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، فار گاڈ سیک مجھ پر رحم کرو۔ کرنل روس نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا، میں تم پر اور پروفیسر ایڈگر پر ویسا ہی رحم کروں گا جیسا تم امت مسلمہ پر کرنا چاہتے تھے۔ عمران نے کہا، کرنل روس کا سارا جسم سرخ ہو گیا تھا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر سیاہ آبلے سے بنتے جا رہے تھے جہاں سے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ پارٹ نمبر 19 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 458 سے سماعت فرمائیے۔